سے پہلے کہ ہم جنگ ترائن پر بات کریں، ہم تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا چاہیں گے۔ اس مارکے سے چند سال پہلے اجمیر کے علاقے میں، جو کہ راجستھان کے صوبے میں واقع ہے، یہ تمام وہ علاقے ہیں کہ جو پرتھوی راج چوہان کے زیر کنٹرول تھے۔ اس علاقے میں زبردست جنگجو قوم راجپوت آباد تھی، اور پورے ہندوستان میں ان سے زیادہ طاقتور راجے اور مہاراجے کوئی نہیں تھے، اور ان سب میں سب سے زیادہ طاقتور پرتھوی راج تھا۔ یہ علاقہ اجمیر کا پرتھوی راج کے زیر کنٹرول تھا۔ یہاں پر اتنے درندے اور سخت وحشی قسم کے لوگ رہتے تھے کہ جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو چھری سے ذبح کر دیا کرتے تھے۔ نتیجتاً اس قوم میں عورتیں کم اور مرد زیادہ تھے، اور وہ ایک ناپاک رسم شروع ہو گئی جس کو انگریزی میں پولی اینڈری کہتے ہیں، یعنی ایک عورت کئی مردوں سے نکاح کرتی تھی۔ اس درندہ قوم کے سامنے خاص طور پر مسلمان دشمنی میں یہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ پرتھوی راج کی فوجوں میں یہی راجپوت ہوتے تھے کہ جنہوں نے سلطان غوری کی فوجوں سے پہلی جنگ ترائن میں مقابلہ کیا تھا۔ ایسے علاقے میں جہاں وحشی جانور آباد ہو، یہ وحشی قوم آباد ہو، اور ہندوؤں میں جادو کی کثرت ہو، اس جنگل و بیابان میں ایک درویش فقیر آ کر آباد ہوتا ہے اور ہلچل مچا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ فقیر جب اس جنگل بیابان میں اپنی کٹیا ڈالتے ہیں اور آہستہ آہستہ آس پاس کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو پورے علاقے میں کوہرام بھی مچتا ہے اور تہلکہ بھی مچتا ہے۔ ان کے پاس راجپوتوں کی ٹولیاں آتی ہیں اور ان کا امتحان لینے کی کوشش بھی کرتی ہیں، اور غصے اور سختی سے ان کو یہاں سے نکالنے کی بات بھی کی جاتی ہے۔ لیکن یہ فقیر اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، اور اللہ کی کوئی تائید غیبی ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کو نکالنے آتا ہے دہشت زدہ ہو کے یہاں سے چلا جاتا ہے، بلکہ متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایک غیر معمولی روحانی تائید، ایک غیر معمولی روحانی وجود کہ جو اس علاقے میں ایک ایسا انقلاب برپا کر رہا ہوتا ہے جس میں نہ کوئی تیر استعمال ہوتا ہے نہ تلوار، اور صرف ایک فقیر اپنے روحانی وجود کی برکت سے اس علاقے میں اسلام پھیلانا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسلام کے تیزی سے اس علاقے میں پھیلنے کی خبر پرتھوی راج چوہان تک پہنچتی ہے تو وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس فقیر کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ مگر پرتھوی راج کی ماں ایک سمجھدار عورت ہوتی ہے، اس کو ہندو جوتشیوں نے اور نجومیوں نے یہ اطلاع کی ہوتی ہے کہ ان کے علاقے میں ایک بہت بڑے بزرگ نے آنا ہے، اور اگر کوئی ان بزرگ کی توہین اور بے عزتی کرے گا تو اس کے نتیجے میں پوری سلطنت تباہ ہو جائے گی، اور جو ان بزرگ کی عزت کرے گا اس کو دنیا میں عزت ملے گی۔ وہ عورت جب تمام احوال کی تفتیش کرتی ہے تو جان جاتی ہے کہ یہی وہ بزرگ ہیں کہ جس کے آنے کی اطلاع اس کو دی گئی تھی۔ وہ پرتھوی راج کو منع کرتی ہے کہ کسی صورت میں ان بزرگ کو تم نے تکلیف نہیں دینی، لیکن پرتھوی راج اپنے غم و غصے میں، اپنی شدت میں، اپنے تعصب میں اور نفرت میں جو اس کو مسلمانوں کے ساتھ تھی، کوئی موقع ایسا ضائع نہیں کرتا کہ جس میں اس فقیر اور اس کے ساتھیوں کو اذیت نہ دی جائے۔ یاد رکھیے گا، یہ وہ وقت تھا کہ جب مسلمان فوجیں ہندوستان میں تھی ہی نہیں۔ یہ تمام علاقے کٹر ہندو راجپوت علاقے تھے، اور کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل، اکنامک اور ملٹری مسلم اتھارٹی اس علاقوں میں وجود نہیں رکھتی تھی۔ اس علاقے میں مسلمان فوجوں سے پہلے یہ فقراء پہنچے تھے، اور براہ راست ان راجپوتوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تھی۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پرتھوی راج اس فقیر کے چند مریدوں کو پکڑ کر ان کے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ دیتا ہے اور ان کے پاس روانہ کر دیتا ہے۔ جب یہ اپنی کٹی ہوئی انگلی لے کر ان کے شاگرد اپنے پاس پہنچتے ہیں تو بزرگ اپنے فقیر مرید سے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، اس انگلی کو زمین میں دفن کر دو اور ساتھ ہی پرتھوی راج پر بھی مٹی ڈال دو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آتا ہے کہ جب پرتھوی راج کا تکبر اپنے عروج پہ تھا، چونکہ 1 سال پہلے وہ شہاب الدین غوری کی فوجوں کو بری طرح شکست دے کر واپس افغانستان روانہ کر چکا ہوتا ہے، اور ان کو اس بات کا پوری طرح علم ہوتا ہے کہ اب مسلمان کئی برس تک دوبارہ ہندوستان کا رخ نہیں کریں گے۔ جب یہ فقیر جلال میں آتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ پرتھوی راج، تجھے میں نے زندہ گرفتار کر کے مسلمان فوجوں کے حوالے کر دیا۔ جب یہ خبر پرتھوی راج تک پہنچتی ہے تو وہ ہنستے ہنستے اپنی کرسی سے نیچے گر جاتا ہے، اور پھر مذاق اور طنز میں کہتا ہے، کون سی مسلمان فوج آئے گی مجھے گرفتار کرنے کے لیے؟ جس وقت یہ فقیر یہ جملہ کہتے ہیں کہ پرتھوی راج کو زندہ گرفتار کر کے انہوں نے مسلمان فوج کے حوالے کر دیا، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب شہاب الدین غوری افغانستان میں وہ خواب دیکھتا ہے کہ
کہ جس میں ایک فقیر آ کے اس سے کہتے ہیں کہ ہندوستان تمہیں دے دیا گیا ہے، آؤ اس پر قبضہ کر لو، اور شہاب الدین غوری تمام غور و فکر کے بعد اپنی فوجوں کو لے کر تریانہ کے میدان میں دوبارہ پہنچتا ہے۔ یہ وہ فقیر کہ جو خواب میں آ کر جنہوں نے شہاب الدین غوری کو نصیحت کی